الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اللہ رب العزت نے اپنی طرف رجوع کرنے کی جگہ جگہ اہمیت بیان کی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، جرم ہو گیا ہے، کتنی بھی غلطیاں کیوں نہیں ہو چکی، کیوں بھی ہو چکی ہو، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، صدقے دل سے معافی مانگے، تو اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بھی اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کوئی آگے اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ تو پھیلائے، اللہ رب العزت سے مانگے تو صحیح. تو یہ اللہ رب العزت نے بخشش اور مغفرت کے لیے 24 گھنٹے اللہ رب العزت نے، جب تک جسم میں جان ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ رستہ کھلا رکھا ہے کہ صبح آئے، شام آئے، رات کو آئے، دوپہر کو آئے، آہستہ پکارے، اونچی آواز سے پکارے، بس صدقے دل سے وہ توبہ طائب ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرمانے والا ہے. کل کی آیت میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا کہ ہم سے تو بڑے بڑے جرم ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میری رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا. اس آیت میں، ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا رجوع کر لو، رجوع کر لو، وقت اجل آنے سے پہلے رجوع کر لو. اگر وقت مقررہ آنے سے پہلے رجوع نہ کیا تو پھر تمہارے اوپر عذاب ایسی طرف سے آئے گا، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا، اچانک تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. اللہ رب العزت نے اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیاوی عذاب کا بھی تذکرہ جگہ جگہ کیا، اور دنیا کے عذاب کو اللہ نے چھوٹا عذاب قرار دیا ہے، آخرت کے عذاب کو بڑا عذاب قرار دیا ہے. یہ آفتیں جو ہیں، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ قحط سالی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، یہ ان کو اللہ رب العزت نے چھوٹا عذاب قرار دیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں کہ شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، واپس پلٹ آئیں، رجوع کر لیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہاں بھی رجوع کی اہمیت بیان کی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی آیات کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اپنا توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں، اسلام کی حقانیت کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرطیہ انداز میں، اور شرط باقاعدہ رکھی اللہ کی، ایک شرط ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے پچھلے گناہ کیے ہوئے ہیں تو وہ اللہ رب العزت میرے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسلام قبول کرنا، اس کی برکت سے اللہ پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے. اور ساتھ اسی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت جو ہے وہ پچھلے گناہ مٹا دیتی ہے، حج جو ہے پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، سیئات کو حسنات، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں بہا کر اور ان کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیوں کی اس قدر تاثیر ہے، نیکیوں کی، اس لیے ہم نیکیاں اتنی کریں کہ انجانے میں بھی کوئی غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے تو جان بوجھ کے تو نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت، خاص طور پر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا، جب ہم نیکیاں کرتے رہیں گے
تو ان نیکیوں کی برکت سے، ان کی تاثیر سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھ لی ہے فجر، ظہر پڑھ لی ہے، 2 نمازیں تسلسل سے پڑھ لی ہیں، درمیان میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ نماز کی برکت سے معاف فرما دیتی ہیں۔ اسی طرح ظہر سے عصر ہے، عصر سے مغرب ہے، مغرب سے عشاء ہے، عشاء سے فجر ہے، جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بھی روایت میں آتا ہے۔ اور ایک رمضان کے روزے رکھے ہیں، دوسرا رمضان آ گیا اس کے بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ایسے یہ نیکیوں کی تاثیر ہے، اس لیے ہم نیکیاں اس قدر کریں، اس قدر کریں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا خوش بخت انسان کون ہے؟ اس نے کہا جس کی سانسیں تو رک جائیں لیکن نیکیوں کا سلسلہ نہ رکنے پائے۔ یعنی اس نے ایسی نیکیاں کی ہوں دنیا سے وہ جائے تو لوگ یاد کریں، صدقہ جاریہ ہو، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، درخت لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، نلکا لگوا دیا، کوئی ایسا کام رفع عامہ کا کر دیا، جب تک وہ رہے گا تو یہ ایک نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا، کئی ایک احادیث ہیں۔ تو کئی لوگ جو ہیں وہ برائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، وہ الٹ چلتے ہیں، اور اکثریت اللہ معاف فرمائے ہماری حالت مسلمانوں کی یہ ہو چکی ہے، وہ برائیوں کا سلسلہ، وہ برائیاں نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں۔ باپ شرابی ہے، ظاہری بات ہے بیٹا بھی آگے شرابی ہے، آگے وہ بھی چرس بیچتا ہے، بھنگ بیچتا ہے۔ کتنے قرب و جوار میں آپ نظر دوڑائیں، نشئی ہیں، بھنگی ہیں، چرسی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے، اس کو ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور ہم بھی بے حیث ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو مجرم نہیں سمجھتے، ہم ان کو کہنا تو دور کی بات ہے، ہم دل سے بھی برا نہیں جانتے۔ ایسے لوگوں کو محبت سے پیار سے سمجھانا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ اپنی یہ خباثتیں چھوڑو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا ہے، ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے ہمیں نیکیوں کا جو ہے وہ انبار لگانا چاہیے، برائیاں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ نیکیوں کی تاثیر جو ہے وہ یہ جو اپنا اتنی نیکیاں کریں تاکہ اس کی تاثیر سے برائیاں ختم ہو جائیں۔ وَأَنِيبُوا، اور تم رجوع کرو، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور تم مطیع ہو جاؤ، فرمانبردار ہو جاؤ۔ انابا ینیبو، رجوع کرنا، تابا یتوبو، یہ بھی رجوع کرنا۔ الفاظ 2 قسم کے ہیں، دونوں کے معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، مطیع ہو جانا، فرمانبردار ہو جانا۔ یعنی جب اللہ رب العزت کا حکم آ گیا اور وحی کے ذریعے پتہ چل گیا ہے، وحی آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ وحی قرآن کی شکل میں ہو، حدیث کی شکل میں ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اترنے والی، القاء ہونے والی باتیں جو آپ نے امت تک پہنچائی ہیں، بس وہ آ گئی ہیں، تو پھر یہ نہیں کہ جی دیکھو جی بات مسئلہ ٹھیک ہے پر کیا کریں، مجبوری بھی ہے نا، مسئلہ ٹھیک ہے برادری نہیں مانتی، مسئلہ ٹھیک ہے پر بچے نہیں مانتے، کیا ہے تھوڑی بہت جشن جو ہے منانا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لو جی سارے محلے میں لائٹیں لگی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہم بڑے عجیب سے لگیں گے۔ نہیں، پورے گاؤں میں، پوری بستی میں صحابہ کا ایک دشمن ہو نا تو اس نے اپنا جو ہے نا وہ ایک خاص نشان جو واضح کیا ہوتا ہے، اس نے خاص نشان واضح کیا ہوتا ہے اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں صحابہ کا دشمن ہوں، ٹھیک ہے، اور بغض کا اظہار باقاعدہ طور پر کرتا ہے۔ تو ہم توحید پرست ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ محلے والے نے آ کے دروازہ کھڑکایا، ہاں جی تسی بھی پیسے جمع کراؤ جی گلی سجاؤنی، ان کو کہا بھائی نہیں ہم سے جاتے، ہاں لڑنا بھی نہیں ہے، جھگڑنا بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ بازار بند کر دینا یہ آسانی ہے کہ تنگی ہے؟ آپ نے فرمایا آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو۔ بشروا، بشارتیں دیا کرو، ولا تنفروا، نفرتیں نہ پھیلایا کرو۔ تو ہم مسلمان ہیں، بات دور چلی جائے گی۔ واسلموا، اور تم مطیع ہو جاؤ۔ اصل اطاعت ہے، اصل فرمانبرداری ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ یہ دنیا کی چاشنیاں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پسند نہیں تھی۔ لہو، اس کے مطیع ہونا ہے، کس کے؟ اس ذات کے، من قبل، اس سے پہلے کہ آ جائے، این یاتیکم، آ جائے تم پر، العذاب، عذاب، اچانک عذاب آ جائے، یہ دنیا کا عذاب اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے، پھر گھیرا پڑ جائے گا ہر طرف سے، پھر تمہاری کوئی مدد کے لیے نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العزت تمہیں سزا دیں گے۔ واتبعوا، اور تم پیروی کرو، احسنا ما انزل الیکم، اس بہترین بات، یا احسنا وہ بہترین بات اللہ کی ہے۔ احسن الکلام کلام اللہ، واحسن ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، بہترین راستہ اور ہدایت
طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ بہترین نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہتر ہے. احسن ما انزل الیکم، اس بات کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے نازل کی ہے کہ تمہاری ہدایت کا ضمن قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم، کہ آ جائے تم پر، العذاب، عذاب، بغتتن، اچانک. یہ اس وحی کی پیروی کر لو، اس کو مان لو، اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ ڈال لو، نہیں تو پھر کیا ہوگا، اچانک عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، وَأَنْتُمْ، جب کہ تم لا تشعرون، نہ شعور رکھتے ہوں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسی طرف سے عذاب آ جائے گا، پھر تم ہکے بکے رہ جاؤ گے، یہ کیا بن گیا. اللہ ہمیں ایسے وقت سے محفوظ فرمائے.